سب سے پہلے تو آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ جو شیعہ سنی والا فساد ایک پاکستان میں لگایا ہوا ہے لوگوں نے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ شیعہ اور یہ سنی ہے، اور ایران جو ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے اور سنی ملکوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ لڑائی ہو ہی نہیں رہی شیعہ اور سنی کے اندر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو سنی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، بڑا نام ہے پاکستان میں ان کا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں، ذرا تسلی ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کی۔ یہ سنیے آپ۔ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی۔ لے جی، آپ نے سن لیا مفتی تقی عثمانی صاحب کو، تو بہت سارے لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر حملے کا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک سروے بھی کروایا، اور وہ سروے میں لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ یہاں پہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ وہ رائے شامل ضرور کریں گے اپنے نیکسٹ وی لاگ میں کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے پیش نظر ایران کے ساتھ لڑائی میں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دے دیں تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے عالمی سطح پر، اور یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے، یہ پاکستان کو ہلا دینے والی رپورٹ ہے، اور یہ تحفہ پاکستان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے۔ پاکستان جہاں پہ دہشت گردی لگاتار ختم ہو رہی تھی، پاکستان سیاحوں کے لیے ایک بہترین ڈیسٹینیشن بن رہا تھا۔ 2021-22 میں سیاح جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے تھے، حالات بہت نارملائز ہو چکے تھے، ڈرون حملے ختم ہو چکے تھے، اور قبائلی علاقوں میں بڑا سکون تھا۔ لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے اور جنرل ندیم انجم نے شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو لا کر خیبر پختونخوا میں بسایا، اور بارڈروں سے باقاعدہ فوج نے دہشت گردوں کو گزار کر پاکستان میں لا کر بسایا۔ اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک نیا ڈیٹا آیا میرے پاس، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی گلوبل ٹیررزم انڈیکس۔ یہ جو دا گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے، یہ ہر سال جاری کیا جاتا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی جاری ہوتا ہے۔ تمام ممالک کا ڈیٹا اس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ 163 ممالک ہیں جو کور کرتے ہیں دنیا کی لگ بھگ 99% آبادی کو، وہ اس کا سارا ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس، یہ جناب ادارہ ہے جہاں سے یہ رپورٹ جاری ہوتی ہے۔ اب اس رپورٹ میں پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پہ آ گیا، اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل انہیں مل گیا، ایئر فورس نے طیارے گرائے تھے، تا حیات استثنا بھی انہوں نے لے لیا، 5 سال کی ایکسٹینشن بھی انہوں نے لے لی، اور پاکستان اس وقت دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اندازہ کریں آپ، ہمارا نمبر پہلا ہے اور ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ۔ اور یہ کس بنیاد کے اوپر یہ بناتے ہیں؟ نمبر 1 دہشت گردی کے واقعات، نمبر 2 دہشت گردی میں کتنی جانیں گئیں، نمبر 3 دہشت گردی میں کتنے زخمی ہوئے، نمبر 4 دہشت گردی میں کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا یا انہیں یرغمال بنایا گیا۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پہ واقعات، قتل، زخمی اور اغوا کرنا، یرغمال بنانا، اس نقطہ نظر سے پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا۔ یہ ہے جناب پاکستان کی حالت۔ افغانستان کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو افغانستان دہشت گردی کے معاملات پہ نمبر 11 میں ہے پوری دنیا میں ڈیٹا میں۔ جو شام ہے وہ نمبر 6 پہ ہے، جہاں پہ آپ بدترین، جس کی مثالیں عاصم منیر صاحب، جن ملکوں کی عاصم منیر صاحب نے مثالیں دی ہیں نا، کہ آپ لیبیا بن جائیں گے، آپ شام بن جائیں گے، آپ عراق بن جائیں گے، آپ افغانستان بن جائیں گے اگر پاک فوج نہ ہو، تو وہ یہ کہتے تھے نا ہمیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، عراق 16ویں نمبر پہ ہے دہشت گردی کے انڈیکس میں، بھارت 13ویں نمبر پہ ہے، یمن 25ویں نمبر پہ ہے، شام 6 نمبر پہ ہے، اور ایک ملک ہے برکینا فاسو،
یہ افریقی ملک ہے، بہت ہی دور دراز، یہ پہلے نمبر پہ تھا پچھلے سال، اس سال یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ 2.25 کروڑ اس کی آبادی ہے، اتنا کوئی بڑا ملک نہیں ہے یہ۔ تو افغانستان نمبر 11 پہ چلا گیا دہشت گردی کے معاملات میں، اور پاکستان پہلے نمبر پہ۔ یہ تحفہ پاکستان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے دیا کہ انہوں نے عمران خان کو کمزور کرنا تھا، اس کی سیاست کو تباہ کرنا تھا۔ وہ خیبر پختونخوا میں تگڑے تھے، لہذا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو امپورٹ کیا گیا جان بوجھ کر۔ جو موقع تھا افغان حکومت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو ختم کرنے کا، وہ موقع انہوں نے ضائع کیا، اور اب افغانستان کے ساتھ الگ لڑائی لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات الگ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں ختم ہوگی، کیونکہ دہشت گردی کے ساتھ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں سیاحت نہیں آ سکتی۔ یہاں جو کام ہوتا ہے نا عمران خان کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی روک دی گئیں، یعنی عید پہ بھی سابق وزیر اعظم کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں نئے کپڑے بھی نہیں دیے گئے۔ یہ حالات کیے گئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ یہ خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اہل خانہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی۔ نواز شریف کی والدہ، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، خاندان کے دیگر افراد اور سٹاف کے لوگ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، یعنی ملازم شلازم بھی سارے گئے ہوئے تھے۔ شریف خاندان نے عید پر نواز شریف اور مریم نواز سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی تھی۔ وہاں پہ جناب بہترین ان کو کھانے شانے بھی دیے گئے، وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے اس کے لیے اسپیشل انتظامات کر کے اجازت بھی دی تھی۔ ملاقات کا دن جمعرات کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عید والے دن چھٹی کے باوجود ملاقات کی خصوصی اجازت دی گئی۔ اندازہ کریں آپ۔ اور آج ایمان مزاری کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ آج سنم جاوید اور فلک جاوید کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی شاہ محمود قریشی کو، عمران خان کو، اور جو باقی لوگ ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، کسی کو بھی نماز عید کی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کوئی اور نہیں کر رہا۔ حالات پاکستان کے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ پی ایس ایل کے میچز اب پاکستان میں یہ کھلے سٹیڈیمز کے اندر نہیں کروا پا رہے، یعنی میچ ہوگا لیکن فینز نہیں آئیں گے۔ بہانے لگاتے ہیں جناب ہم تو بحران سے بچنے کے لیے پیسہ بچا رہے ہیں، لوگ اپنے ٹکٹ جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ آ کے تو واپس آنے کے لیے بھی انہوں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ آنا ہے، تو وہی ان کو آپ میچ دیکھنے کے لیے آنے دیں، لیکن نہیں، ریزن کچھ اور ہے۔ یہ کوئی پیسہ ویسا نہیں بچا رہے، پیسہ بچانا ہوتا تو آئی پی پی کے ساتھ جو گھٹیا معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیتے۔ آئی پی پی جو بجلی پیدا کرتے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں بل دیتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایسے گھٹیا معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ کر لیے تھے جو قوم کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ آئی پی پیز 1 یونٹ بجلی بناتے ہیں اور 3 یونٹ بجلی کے پیسے لیتے ہیں۔ کئی آئی پی پیز ایسے ہیں جو بجلی بناتے ہی نہیں ہیں اور بجلی کے پیسے لیتے ہیں قوم سے۔ تو اگر پیسہ بچانا ہے تو وہاں پہ بچاؤ نا، بے شرمی جو وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب قوم کو ہم سٹیڈیم میں نہیں آنے دیں گے، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے شدید خوفناک خدشات ہیں، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ناکامی ہے پاکستان کی۔ یہ وزیر داخلہ جو پاکستان کا ہے وہ پاکستان میں اپنی ناکامی کو کہہ رہے جی کیونکہ حالات بچانے کے لیے تو ہم اب کرکٹ کے میدان میں فینس کو نہیں آنے دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں لوگ ایران کے حق میں بات کریں گے، کرکٹ کے میدان میں لوگ عمران خان کے حق میں بات کریں گے، وہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور کرکٹ کے میدان میں یہ لوگوں کو اس لیے بھی نہیں آنے دے رہے کہ دہشت گردی کے بڑے خوفناک خدشات ہیں پاکستان میں، یہاں انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا۔ اور یہ قوم کا سب سے پسندیدہ کھیل ہے، لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ جو قومی ٹیم کا سابق کوچ ہے گیری کرسٹن، اس نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں کوچنگ کے دوران بہت زیادہ مداخلت دیکھی ہے۔ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کے دوران باہر سے غیر معمولی مداخلت اور بیرونی دباؤ نے میرے لیے حالات کو خاصا مشکل بنا دیا تھا۔ کوچ کے لیے اس وقت مؤثر انداز میں کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے جب باہر سے مسلسل شور اور دباؤ موجود ہو، یعنی ادھر ہر کسی کو اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا، اپنا رشتہ دار، اپنا داماد اس کو کرکٹ کھلانی ہے، اور اس چکر کے اندر سارے رل کے پاکستانی ٹیم کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ یعنی میرا داماد ہے اس کو کیپٹن بنا دو، اس کو یہ کروا دو، اس کو وہ کروا دو، بھئی جو کھیلے گا میرٹ کے اوپر وہی بنے گا نا۔ انڈیا نے میرٹ پہ کھلایا، دیکھو بار بار ورلڈ کپ جیتتا ہے وہ، آپ اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں دباتے ہیں بوٹ پالش کر کر کے۔
تو इसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये अब कहते हैं जनाब कि हम पेट्रोल बचा रहे हैं तो बहरान से बच रहे हैं। तो इन्होंने अगर बचत करनी होती ना तो ये तैयारे ना खरीदते 11-11 अरब के, और उन तैयारों पे यूरोप की सैरें हो रही हैं। कोई इनवाइस नहीं दिखाई कि वहां पे ये कोई काम करने के लिए तैयारा गया था। बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं नादरीन, जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नादरीन, अल जजीरा इंग्लिश के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडरों से मुतालबा किया है, खास तौर पे यूरोप के लीडर से, कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है, और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फलस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे मुमालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया, ईरान ने बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, जख्मियों की तादाद कोई 100 से ज्यादा बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, खत्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में खत्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये है कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी है अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत-ए-हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज के नजदीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाजा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाजत जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पे साबित भी किया है, हम अपनी जमीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई, तो ईरानी मुसल्लह अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मज के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मज को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मज पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का, तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है।
یہ بھی مجھے وہاں سے کچھ لوگوں نے اطلاع دی ہے، لیکن کیونکہ دیکھیں خوف پھیل جاتا ہے تو جب تک تصدیق نہ ہو جائے مکمل طور پہ، کوئی بین الاقوامی سطح پہ خبر نہ آ جائے، تب تک ہم اس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو اتنی کہانیاں ہیں مارکیٹ میں، ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ لوگ بول رہے ہیں، پرانی تصویریں نکال کے لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جو چیزیں مستند ہیں جن کی میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ برطانیہ کی ایک نیوکلیئر آبدوز ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گئی ہے اور یہ اسی جنگ کے تناظر میں پہنچی ہے۔ یہ نیوکلیئر حملہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے برطانیہ کی جو یہاں پہ پہنچی ہے، لیکن برطانیہ نے خود تو یہ کہا کہ وہ کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ شمالی کوریا کا اس مرتبہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ جب عراق کے اوپر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2003 میں حملہ کیا تھا تو کم جونگ اون جو ہیں یہ غائب ہو گئے تھے، 50 دنوں کے لیے یہ منظر عام سے ہٹ گئے تھے اور کافی دور چلے گئے تھے اپنے کیپٹل کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں اس وقت خطرہ تھا کہ اٹیک ہی نہ ہو جائے ہمارے اوپر، یا میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو اس وقت عراق میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑی محنت کر کے 2006 میں پہلا ایٹمی تجربہ کر لیا۔ 2017 تک شمالی کوریا نے 5 مزید ایٹمی تجربے کر لیے، 2006 میں کیے، 2009 میں کیے، پھر 2017 تک یہ کرتے رہے، تو انہوں نے کافی ایٹمی تجربے کر لیے۔ اب 2 چیزیں ایسی ہیں شمالی کوریا کے پاس جو ان کو بہت اعتماد دیتی، ان کا صدر کہیں بھی نہیں جا رہا، وہ مزے سے بیٹھا ہو اور وہ دھمکی بھی لگاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے۔ اس نے امریکہ کو جارح قرار دیا ہے اس لڑائی میں، اسرائیل کے خلاف بولا، اسے فکر ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد 2 چیزیں، نمبر 1 اس کے بعد وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے مبینہ طور پہ جو الگ الگ بر اعظموں میں جا کے اٹیک کر سکتی، اور اس کے بعد 50 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، یعنی ایک تو وہ امریکہ تک لے جا کے اپنے میزائلوں کو اٹیک کر سکتا ہے، اس کے میزائلوں کی رینج بہت لمبی ہے، اور دوسرا اس کے بعد 50 ایٹمی وار ہیڈز ہیں اور 40 مزید وہ بنا سکتا ہے۔ جو عالمی رپورٹیں ہیں، IAEA کی جو رپورٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس کے پاس 50 ایٹم بم ہیں اور یہ وار ہیڈز ہیں، اور یہ مزید 40 بنا سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کا نقصان کتنا ہوا؟ دیکھیں نا، یہ مقابلہ تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے، تو جانی نقصان کی اگر ہم بات کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایران کا جانی نقصان 10 گنا سے بھی زیادہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا ہوا، بلکہ آپ 20 گنا سے بھی زیادہ سمجھ۔ انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ایسے ہی ہے۔ ایران میں چاہے رہائشی عمارتیں ہوں، چاہے کمرشل عمارتیں ہوں، چاہے باقی جگہیں ہوں یا فوجی تنصیبات ہوں، ان کا نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑے پیمانے پر امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں پہ نقصان کیا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا نقصان اس کے مقابلے میں کم ہے اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو۔ مالی نقصان امریکہ کا اور اسرائیل کا زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ایران جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ خود بناتا ہے اور بہت سستے بناتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ بہت مہنگی ترین کمپنیاں وہ ہتھیار بنا کر انہیں دے رہی ہیں، تو وہ بہت مہنگے ہیں، لہذا یہاں پہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ روزانہ لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب ڈالر امریکہ کے لگ جاتے ہیں، اور جو تباہی ان کی ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ ساکھ کا نقصان، یعنی جو کریڈیبلٹی تھی امریکہ کی وہ فارغ ہو گئی، اب ان کے بعد وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو وہ پہلے انجوائے کرتے تھے کہ جس کو چاہے مار دیا، جس کو چاہے چھیڑ دیا، جو چاہے کروا۔ اب امریکہ کی وہ مت ٹوٹ گئی ہے، وہ والا ان کے پاس ڈنڈا اب نہیں ہے جو چودراہٹ والا ڈنڈا ان کے پاس پہلے تھا۔